السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مضاعف کا بیان چل رہا ہے ہمارے کورس میں، اور کل ہم نے مضاعف کی تعریف دیکھی تھی کہ وہ کلمہ یا اس کو مضاعف کہتے ہیں جس کے حروف اصلی میں دو حروف اصلی یکساں ہیں، ہم جنس ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ مضاعف ثلاثی ہوتا ہے، مضاعف رباعی ہوتا ہے۔ تو مضاعف ثلاثی میں جو ہے عین اور لام کلمہ سیم ہوتا ہے، جیسے سبب ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہوگا مضاعف ثلاثی۔ پھر ہم نے دیکھا تھا مضاعف رباعی، تو ہم نے جانا تھا کہ جو ہے اس میں فا اور لام اول، اسی طرح عین کلمہ اور لام ثانی یہ جو ہے سیم ہوتے ہیں، جیسے زلزلہ ہوگا۔ پھر ہم نے مضاعف کے دو قاعدے بھی دیکھے تھے کہ دو قاعدے جو عام طور پر ہم کو جو ہے قاعدہ پر اصلاحی ہو کر ملتا ہے کہ جب دو حرف ایک جنس یا ایک مخرج یا قریب المخرج جمع ہوں اور دونوں متحرک ہوں تو ان تینوں صورتوں میں پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا جائے۔ ان تینوں صورتوں میں کیا کریں گے؟ پہلے کو ساکن کر کر دوسرے میں ادغام کر دیا جائے گا۔ پھر دوسرا قاعدہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب دو حرف ایک جنس کے ایک کلمے میں جمع ہوں اور دونوں متحرک ہوں اور ماقبل ان کا حرف صحیح ساکن ہوں تو پہلے حرف کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیں گے اور دوسرے میں ادغام کر دیں گے، جیسے یوز ببو سے یوزبو، یوز ببو سے یوزبو۔ اسی طرح اور بھی اس کی جزیات ہم نے کل دیکھ لی تھی، تو وہ ویڈیو آپ کے پاس اویلیبل ہے، آپ اس میں چیک بھی کر لیں۔ آج ہم آگے بڑھیں گے اور ہم دیکھیں گے اس کے باقی فوائد۔ قاعدہ نمبر 3 یہ ہے کہ اگر ادغام کے بعد دوسرے حرف پر وقف کیا جائے یا حرف جزم کی وجہ سے دوسرا حرف مجزوم ہو جائے تو ایسی صورت میں دوسرے حرف پر فتحہ دینا بھی جائز ہے۔ دوسرے حرف پر فتحہ دینا بھی جائز ہے اور کسرہ بھی، اور یہ بھی جائز ہے کہ ادغام نہ کیا جائے۔ تو تینوں صورتیں جائز ہیں۔ دیکھو یہ بہت اہم ہوتا ہے، یہ قاعدہ بڑا اہم ہے کہ ادغام بھی کر سکتے، ادغام نہیں بھی کر سکتے۔ ادغام کر رہے ہیں تو آخری حرف آپ کا جو ہوگا اس پر زبر بھی دے سکتے، زیر بھی دے سکتے، جیسے فرا، فری، افرر، لم یمد، لم یمدی، لم یمدد۔ ادھر دیکھیں مثال، کیونکہ مدہ یمد ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں تو فرا کے مقابلے میں مدہ کی مثال پہلے آپ کو سمجھا دوں۔ پہلے قاعدہ کیا ہے؟ اگر ادغام کے بعد دوسرے حرف پر وقف کیا جائے، یعنی آپ کو مطلب قرآن کریم میں پڑھ رہے ہیں تو ادغام کے بعد آیت کا نشان آ جائے، یہاں پر وقف کرتے ہیں، یا حرف جزم کی وجہ سے دوسرا حرف مجزوم ہو جائے تو دوسری صورت کو لیں گے، یہاں پر آپ کو دکھے گی مثلاً جو ہے کہ یہ لم آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو مدہ یمد ہوتا ہے نا، مدہ یمد ہوتا ہے۔ اب یہاں ہم کو سچویشن یہ بن رہی ہے کہ لم کے بعد ہم نے یمد لگا دیا، لم کے بعد ہم نے یمد لگا دیا۔ اب مسئلہ یہ ہوگا کہ لم کی وجہ سے آخری والا حرف، لم کی وجہ سے آخری والا حرف کیا ہوتا ہے؟ لم کی وجہ سے آخری والا حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ اب ساکن ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر تو دو تھے، دو کو ایک کیا اور جو ہے ایک ہی حرکت اس کو دے دی تھی، تو اب یہاں پر کیا کریں گے؟ تو قاعدہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ زبر بھی دے سکتے ہیں، یہاں پر آپ زیر بھی دے سکتے ہیں، اور ایک تیسری صورت جو ہے آپ اس کو بغیر ادغام کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بغیر ادغام کے پڑھیں گے کیا ہوگا؟ لم یمدد، مدد یمدد، مدد یمدد، یمدد تھا تو آپ نے ادغام کر کر جو ہے یمد کر دیا تھا۔ یمدد پہلے والے دال کی حرکت کیا کر دی تھی؟ آپ نے میم کو دے دی تھی، کل پڑھے نا قاعدہ، پہلے والی دال کی حرکت میم کو دے دی، تو پھر دوسرے کو پہلی والی دال کو دوسری دال میں ادغام کر دیا تھا، ادغام کر دیا، اس کی حرکت دے دی تھی۔ تو دو تین سچویشن آپ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھو گے جہاں ادغام ہے اور جہاں ادغام ہوا یعنی مضاعف میں، تو بعض جگہ لم یمد دکھ جائے گا، لم یمدہ دکھ جائے گا، بعض مرتبہ سوری یمد نہیں دکھے گا لم آنے پر، یا کبھی لم یمدی دکھ جائے گا، اور کبھی بغیر ادغام کے دکھ جائے گا۔ یعنی آپ عربی کتابیں جب پڑھو گے تو آپ کو ایسا دکھے گا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر کون سا قاعدہ جاری ہو رہا ہے؟ تیسرا۔ تو ایسا بھی لکھ سکتے ہیں زبر کے ساتھ،
زیر کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں اور ادغام نہیں کریں گے تو ساکن کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں. بات کلیئر ہے, سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں دوسری مثال مصنف نے جو دی ہے یہ فرا کی دی ہے. دوسری مثال یہاں مصنف نے فرا کی دی ہے. تو سپوز فرا کے بعد یہاں پر آپ کو وقت کرنا ہے, لم تو نہیں ہے نا, پھر جواز مضارع. تو اگر آپ نے یہاں وقت کرنا ہے تو اس کو زبر بھی دے سکتے ہو, اس کو زیر بھی دے سکتے ہو, اور فعل امر جو ہے افریر بھی استعمال کر سکتے ہو. تو یہ فعل امر ہے, افریر ہے بولے تو فرا بھی کہہ سکتے ہو, فری بھی کہہ سکتے ہو, افریر بھی کہہ سکتے ہو. اسی بات کلیئر ہوگی. اگر ما قبل مضموم ہو تو اس کی موافقت کی وجہ سے دوسرے حرف میں ضمہ بھی جائز ہے. جیسے مدہ, اس میں تینوں حرکتیں دال میں جائز ہیں, اور یہ بھی جائز ہے کہ بغیر ادغام سے امدد پڑے. دیکھو بھائی, فعل امر ہے مدد یمدد, تھوڑا قاعدے کو اچھے سے سمجھ. مدد یمدد سے اگر آپ فعل امر بناؤ گے تو فعل امر بنے گا تمدد سے, تو علامت مضارع کو نکال دیں گے, آخری والے کو ساکن کر دیں گے, تو آپ کو ایک فعل امر بنا امدد. ٹھیک ہے, امدد پڑھا تو پہلے امدد کو دیکھ لیں گے, تو امدد پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو, یہ آپ کے سے جائز ہے. اور دوسرا جو ہے مددہ تھا, آپ نے اس کو جو ہے ادغام کر دیا, تو یہ ہو گیا مدہ. پھر یہ دوسرا والا فعل مضارع ہو گیا ادغام کے ساتھ یمد. اور اب اس کا فعل امر بناؤ گے تو فعل امر میں کیا ہوگا, علامت مضارع گر جائے گی, پھر میم ہے پیش کے ساتھ, تو میم ویسے ہی باقی رہے گا, اور آخری والے پر بھی جو ہے پیش ہے, تو آخری والے کو ساکن کرنا ہے نا. تو ہم قاعدہ یہاں پر ساکن کا ہی پڑھ رہے ہیں کہ اگر آخری حرف جو ہے ادغام کے بعد ساکن ہو جائے تو کیا ہوگا. تو آپ یہاں پر زبر اور زیر دے سکتے ہیں, یہ ابھی ہم نے پڑھ لیا اوپر کے حصے سے. اب یہاں مصنف علیہ الرحمہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آخری والے حرف سے پہلے والے پر ضمہ ہو تو ضمہ کی مناسبت سے آخری والے کو پیش بھی دے سکتے ہیں ساکن کی صورت میں. تو یہاں پر آپ مدو بھی پڑھ سکتے ہو فعل امر میں, مدہ بھی پڑھ سکتے ہو, مدی بھی پڑھ سکتے ہو, اور اسی طرح امدد بھی پڑھ سکتے ہو اور لکھ سکتے ہو. چاروں صورتیں جائز ہو جائیں گی. یعنی لڑائی جھگڑا کچھ ہے ہی نہیں, یہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو, چاروں چیزیں بھی چل جائے. بات سمجھ میں آئی کچھ کچھ. قاعدہ نمبر 4, اگر باب افتیال کا فا کلمہ دال زال را ہو تو تائے افتیال دال سے بدل جاتی ہے. اس کے بعد ادغام کیا جائے گا بشرط یہ کہ ادغام کا فائدہ پایا جائے. بھائی دیکھو, یہ باب افتیال کا مسئلہ نا دال زال را کے ساتھ, یہ آپ کو کتاب الصرف میں بھی لکھا ہوا ہے. اور مزے کی بات کیا ہے معلوم, پارے 30 میں بہت سی جگہ پر یہ عمل ہوا تو ہے باب افتیال میں. اگر آپ پارے 30 میں باب افتیال ہے اور دوسرے ابواب میں بھی ہوتا ہے, تو پارے 30 میں آپ نے دیکھا ہوگا تو بہت سی جگہ پر جو ہے دال جو ہے بدلی ہوئی ہے. تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں, اگر باب افتیال کا فا کلمہ دال دال دا ہو, تائے افتیال دال سے بدل جاتی ہے. جیسے ازی آن, ازی قارن, ازی حامن, یہ سب اصل میں کیا تھا ہمیں, میں یہ سائٹ کا جو ہے تھوڑا صاف کر دیتا ہوں اپنے. ٹھیک ہے, اصل میں تھا اد کی ہاؤن. تو اگر باب افتیال کے فا کلمے میں دال آ گیا تو باب افتیال کے تا کو جو ہے دال سے بدل دیں گے, تو یہ بن جائے گا اد دی ہاؤن, اد دی ہاؤن, اور وہ ادغام کر کے وہ ہو جائے گا اد دی ہاؤن. اسی طرح جو ہے اگر زال آ گئی تو زال کو جو ہے تائے اختیال کی تا کو جو ہے زال سے بدل دیں گے. اسی طرح زا آ گئی تو جو ہے زا کو بھی تا سے, تا کو بھی زا سے بدل دیں گے. تو اسی کی مثالیں یہاں پر ازی آن, ازی قارن اور ازی حامن. ٹھیک ہے, بالکل آسان بات ہے, یہ آپ کو میرے خیال سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 5, اگر افتیال کی فا کی جگہ پر صاد ضاد طا ضا ہو تو تا کو تا سے بدل دیتے ہیں. جیسے اصطلاح, اضطراب,
इत्तिलाउन, इज़्ज़िलामुन के असल में इस्तिला का सौद इज़्तिराब ता से था। इत्तिला में ये ते उर्दू में ते कहते हैं, अरबी में ता कहते हैं। इस्तिला में ता, तो क्या कर दिए इस्तिला में जो है ता को जो है तोय से बदल दिए, क्योंकि ये पुर पढ़े जाने वाले अल्फाज है ना। तो ता जो है बारीक पढ़ा जाता है, सौद पुर पढ़ा जाता है, तो उसकी मुनासिबत से जो है इस्तिलाहुन हो गया। उसी तरह जो है ये इज़्तिराबुन हो गया, ता को तोय से बदल दिए, उर्दू में कह रहा हूँ मैं, अरबी में तो तौ कहेंगे। और यहाँ पर भी ता था तो जो है तौ से बदल दिए, इत्तिलाउन हो गया। और इज़्तिलामुन में जो है यहाँ पर ता को जो है वाव से बदल दिए, वरना इज़्तिलामुन थोड़ा अलग हो जाएगा। बात क्लियर है? इनको याद रखना पड़ेगा। नहीं, इख्तियाल के फा कलीमे में कौन सी गड़बड़ होती है उसको याद रखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। ढूंढते जाओगे तो मिलते जाएगा। इसका एक तरीका मैं ये कहता हूँ कि अब कुरान करीम में कहाँ कहाँ ढूंढोगे आप, तो मेरे हिसाब से एक तरीका क्या करना मालूम, कि डिक्शनरी ले लेना, और ये जो अल्फाज है ना, फा कलीमे की बात चल रही है, फा कलीमा बोलते तो पहला हर्फ, पहले हर्फ में जाकर देख लेना सौद। अब सौद से जो है कोई भी फेल मिल गया आपको, जैसे सौद से आपको फेल मिल गया सुलह, ठीक है। अब ये इसमें ना, ये तो मजदर है, सुलहुन उसी से सलाह आ जाएगा। इसमें जाके देखना, और यहाँ पर जो है लुगत में आपको बाद में इख्तियाल का सेगा भी मिलेगा, लुगत में आपको इख्तियाल का सेगा भी मिलेगा, तो वहां पर इस्तिला मिल जाएगी, समझ जाना। ये असल में क्या था, तो नहीं था, ये ता था। तो थोड़ा लुगत को लेकर बैठेंगे तो आपको थोड़ी मश्क होगी, तो बात की बात जहन में बैठ जाएगी। थोड़े दिन मश्क करोगे तो बात जहन में बैठ जाएगी, वरना भूल जाओगे। अक्सर तलबा तालिबात भूल जाते हैं। तो कुरान करीम में भी बहुत सी जगह पर होगा। अब इस इलाह को जो है आप अगर ये नहीं मालूम हो कायदा, तो आप लुगत में कहाँ ढूंढोगे इसको, सौद दिखेगा, तोय दिखेगा, लाम दिखेगा, हा दिखेगा, परेशान हो गए। सौद तो लाम में ढूंढोगे, नहीं मिलेगा। सौद तो हा में ढूंढोगे, नहीं मिलेगा। फिर सौद ला हा में, लाम हा में ढूंढोगे, जब जाकर मिलेगा। तो कायदा मालूम होगा तो बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। तो इसलिए इस पर थोड़ी मशक करें, थोड़े दिन, इंशाल्लाह यह मसला भी हल हो जाएगा। तो ये कायदे में जो है थोड़ी तफसीलात हैं, तो इसको हम इंशाल्लाह क्या करेंगे, कल देख लेंगे।